الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا اللہ اکبر۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اس رکوع کے اندر 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا تحقیق رائے مت دیا کرو۔ ایک چیز کے بارے میں آپ کو کوئی تحقیق نہیں ہے تو بلا وجہ آپ کیوں اس کے بارے میں رائے دیتے ہو؟ اور اسی طرح سے جب آپ سے کوئی رائے پوچھی بھی نہ جائے تو بھی نہیں دینی چاہیے۔ اور نمبر 2، خائن کی، خیانت کرنے والے کی، دھوکے باز کی طرفداری ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور نمبر 3، توبہ کی ترغیب ہے کہ اگر کوئی جرم ہو بھی جاتا ہے تو آپ توبہ کر لیا کریں۔ انا انزلنا الیک الکتاب، میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں اس کا اور پھر اس کا ایک پس منظر ہے وہ ذکر کرتا ہوں تاکہ آیت صحیح طرح سے ذہن میں آ جائے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اتارا ہے، بالحق، سچائی اور صداقت کے ساتھ، حق بتانے کے لیے ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری ہے، اور غرض کیا ہے لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں، بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، بما اراک اللہ، اس طرح سے جس طرح سے اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو آپ کو معاملات عطا فرمائے ہیں۔
ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ دھوکے بازوں کا طرفدار مت بنیے، ولا تکن مت ہو جائیے للخائنین خیانت کرنے والے، دھوکے باز، دغا باز، اس قسم کے لوگوں کے لیے آپ خصیم طرفدار مت بنیں، ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے آپ مت بنیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ مغفرت طلب کرتے رہیے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختارون انفسہم، اور آپ ولا تجادل، اور مت جدال کیجئے، مت طرفداری کیجئے، مت جھگڑا کیجئے، بحث مباحثہ کیجئے، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو اپنے آپ کو بھی دھوکے دیتے ہیں، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تبارک تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا من کان خوانا، اس دھوکے باز کو، خیانت کرنے والے، اثیما بد کردار انسان کو، یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے معاملات چھپاتے ہیں، کیفیات لوگوں سے چھپاتے ہیں، جرائم کر کے لوگوں سے یہ چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، وہو معہم، اور اللہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب یہ رات کو جھوٹی خبریں مشہور کرتے ہیں، یبیتون، جب یہ رات گزارتے ہیں باہمی مشاورت کے ساتھ، ما لا یرضی من القول، ایسی بات کے ساتھ کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، ارے مسلمانوں تم لوگ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، آپ ان کی جانب سے جھگڑا کرتے ہو اور طرفداری کرتے ہو دنیا کے اندر، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں، عنہم ان کی جانب سے، یوم القیامت قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کے کاموں کو بنانے والا۔ اب ان آیات بینات کا کچھ پس منظر وہ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک شخص تھا، ظاہر میں وہ مسلمان تھا لیکن حقیقت میں بد کردار اور نفاق تھا اس کے دل میں، اور طعمہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ چوری کی ایک صحابی کے گھر سے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چوری کی انہوں نے، اور چوری کیا کہ زرع چرا کر لے گئے۔ اب جب یہ زرع چرا کر لے گیا ان کے گھر سے، تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ زرع کے ساتھ ساتھ گھر سے کوئی آٹے کی ایک بوری وہ بھی اٹھا کے لے گیا، اور بھی اس قسم کا کچھ ساز و سامان تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو اسلحہ تھا، زرع اور دیگر چیزیں، وہ بورے کے اندر ڈالی اور کندھے پہ اٹھا کے لے گیا، اور اس اسلحے کے اندر جو نوکدار چیزیں تھیں ان کی وجہ سے اس بورے میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا، تو وہ آٹا گرتا گرتا چلا گیا۔ اب وہ آٹے کا نشان ہے، تو یہ ایک یہودی کے گھر میں جا کے اس نے رات کو یہ امانت رکھی ہے کہ یہ میری امانت ہے، میں آپ سے لے جاؤں گا۔ اب وہ جب رات کو صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ سامان نہیں ہے، تو انہوں نے تلاش کیا تو وہ تو آٹا نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ سیدھے یہودی کے گھر میں پہنچ گئے، بھائی آپ نے ہمارے گھر کی چوری کی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں چوری کی ہے، میرے پاس فلاں نے سامان رکھا ہے جو تمہارا ہی آدمی ہے، یعنی وہ تو ظاہر میں مسلمان تھا۔ تو اب یہ قضیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، اور حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ دعویٰ کیا کہ میری چوری، میرے گھر سے چوری ہوئی، اور چوری کا جو بظاہر سامان دریافت ہوا وہ یہودی کے گھر سے ہوا۔ آثار بھی یہی بتا رہے ہیں کہ آٹے کے نشانات بھی یہی بتا رہے ہیں، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چور ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں چوری کی ہے، طعیمہ میرے پاس یہ سارا سامان رکھ کے گیا ہے فلاں فلاں وقت میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، یہ قضیہ آیا، تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے جب تفتیش فرمائی، تو چونکہ
وہاں یہودی کے پاس کوئی اس بات کے گواہ نہیں تھے کہ اس شخص نے رات کو میرے پاس لا کر یہ سامان رکھا ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے، وہ رات کو رکھ کے گیا ہے، اور ان دونوں کے آپس میں کوئی مراسم تھے، تعلقات تھے، اچھے تعلقات تھے، یہودی کے ساتھ اس منافق کے تعلقات تھے۔ تو بہرحال ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم بھی اور دیگر اصحاب کی بھی یہ رائے تھی کہ شاید چوری یہودی نے کی ہو، اور یہودی کے خلاف فیصلہ ہونے لگا تھا، یعنی اس کے ہاتھ کٹتے کٹتے بچ گئے، اور اس نے تو قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھا کر اپنے آپ کو اس نے بری کر لیا، اور اس کے طرفدار اچھے خاصے لوگ کھڑے ہو گئے، اور مسلمان چونکہ ظاہر میں تو مسلمان تھا تو مسلمان بھی اس کے طرفدار بن گئے کہ نہیں اس نے کچھ نہیں کیا، یہ یہودی کی شرارت ہے۔ تو بہرحال یہودی کے خلاف فیصلہ ہونے والا تھا، یعنی اس کے ہاتھ کٹنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات کو نازل فرمایا۔ تو اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کا ادراک اور اطلاع ہوئی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کے رسول اپنے اجتہاد سے، اپنی سوچ اور سمجھ سے جب بھی کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، اگر وہ فیصلہ یا وہ حکم اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پسند نہیں ہوتا تو فوری اس پر متنبہ کیا جاتا ہے اور پھر وحی آ جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ ہاتھ کٹنے لگے تھے، ابھی تک یہ معاملہ ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی وہی آ گئی، انا انزلنا الیک الکتاب۔ اب ایک بار پھر ترجمہ دیکھیں، اب سمجھ میں آئے گا صحیح۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے کتاب کو آپ کی طرف اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، لتحکم بین الناس، اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں فیصلے فرمائیں۔ کیسے فیصلے؟ بما اراک اللہ، اس علم کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، وحی کا علم دیا ہے، آپ کو سمجھ بصیرت دی ہے اللہ پاک نے، اس علم اور بصیرت کے ذریعے سے آپ فیصلہ فرمائیں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ ہرگز مت بن جائیے للخائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے، دھوکہ بازوں کے لیے آپ خصیمن، طرفدار نہ بنیے، چونکہ یہ مسلمان سب کے سب اس منافق کی طرفداری کر رہے تھے اور وہ دھوکہ دے رہا ہے، تو کہا کہ اس کی طرفداری آپ نہ کیجئے، چلو آپ سے جو غلطی ہو گئی یا کوتاہی ہو گئی ہے، جو آپ کی زبان سے طرفداری کے جملے نکل گئے، واستغفر اللہ، واستغفر اللہ، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ استغفار کیجئے، آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوبارہ تاکید کی گئی، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور مت آپ جھگڑیے عن الذین، ان لوگوں کی جانب سے، یختانون انفسہم، جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یعنی یہ منافق لوگ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اس خدا اور اس دھوکے کو نہیں جان رہے، دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور اپنے لیے کامیابی کا تمغہ ثابت کرتے ہیں، حالانکہ کامیاب نہیں ہیں، ناکام ہیں۔ ان اللہ لا یحب، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتا، من کان خوانا اثیما، خیانت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اثیمن، بد کردار کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا، کہ جو ایک جرم کر کے اس کا الزام دوسرے پر تھوپتا ہے، ایسوں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ جرم تو اس نے کیا ہے، چوری اس نے کی ہے اور ڈالی ہے اس نے یہودی کے کندھے پر۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ بلا تحقیق آپ رائے نہ دیا کرو، جب تک تمہیں کسی بارے میں تحقیق نہ ہو، سمجھ نہ ہو، رائے مت دیا کرو، اور اچھی طرح سے تحقیق کر کے آدمی کو رائے دینی چاہیے۔ سارے اس طرف بہ رہے ہیں، جی میری بھی یہی رائے ہے، سارا مجمع ادھر چل رہا ہے، میری بھی وہی سوچ ہے، یہ انسان کا مزاج بن جاتا ہے، یہ تو غلط مزاج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا امعتن، تم ایسے مزاج کی کیوں بنتے ہو؟ تمہارے پاس ایک سوچ ہو، ایک نظریہ ہو، تمہاری ایک رائے ہو، اور تم صاحب رائے آدمی ہو، تمہاری ایک سوچ ہونی چاہیے، تمہارا ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ یہ رائے تم کیوں قائم کرتے ہو کہ اگر لوگوں نے میرے ساتھ اچھا کیا، یا معاشرے میں جس طرح سے لوگ چلیں گے میں بھی ایسا چلوں گا، اور لوگ اگر اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا، لوگ برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا، سب اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں لہذا میرا بھی اس کے خلاف فیصلہ ہے، سب اس کی حمایت کر رہے ہیں، وہ باطل پر ہے، جب بھی مجھے بھی حمایت کرنی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس طرح سے خواہش پرستی یا اس طرح سے جناب شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حقائق کو دیکھو،
اور سارے کے سارے ایک طرف چل رہے ہیں، اور اگر دوسرا آدمی جو اکیلا ہے وہ ایک طرف چل رہا ہے تو تم حق کا ساتھ دو، حق جس طرف ہے اس کا ساتھ دو اور تم تحقیق کرو۔ کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی، توحید کی، تو آپ علیہ السلام اکیلے تھے، پورا معاشرہ ایک طرف چل رہا ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ چند لوگ ہیں، اور وہ مشرکین سب کو جا کے یہود کو، نصارہ کو، دیگر قبائل کو یہ کہتے تھے اور یوں اکساتے تھے کہ یہ دیکھو نا، ہمارے پاس کثرت ہے، اس کے پاس قلت ہے، اور ہمارے حق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہم زیادہ ہیں، ہمارے حق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں، اور ہمارے حق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور ہمارے حق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہم صلح رحمی اور قرابت داریوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو قرابت داریوں کو توڑ چکا ہے کہ جو اس کا ہوا وہ اپنے خاندان سے کٹ گیا۔ یہ سارے اعتراضات، یہ سارے خیالات اس زمانے میں بھی تھے، تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہیں خائنین کو کہ خیانت کرنے والے اور بد کردار لوگوں کی حمایت تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو یہ چھپاتے ہیں باتوں کو، دل میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، لوگوں سے چھپا رہے ہو۔ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ پاک سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ وہو معہم، اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، قصہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب الزام آنے لگا اس منافق پر تو ان سب نے مل ملا کر آپس میں مشاورت کیا کہ کس طرح سے اس الزام کو اپنے سے دور کیا جائے اور یہودی کے کندھے پہ ڈالا جائے، اور یہ رات کو انہوں نے میٹنگ کی ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور اللہ تمہارے ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات گزار رہے تھے، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ایسے عمل کے ساتھ کہ اللہ پاک اس عمل کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا رات کو اگر دو آدمی بیٹھ کر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسی میٹنگ کر رہے ہیں، اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک کو یہ عمل ناپسند ہے، چاہے وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے خلاف نہ ہو، خود گناہ ہو، فی نفس ہی اگر ایک گناہ کا عمل ہے، ایک تنہائی میں بھی ایک آدمی کوئی عمل کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اس وقت کا یہ عمل ایسا ہے رات کا کہ اللہ پاک کو یہ ناپسند ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تبارک و تعالی ہر بات کا احاطہ کیے ہوئے۔ راتوں کی تنہائیوں میں جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات جب ہوتی ہے تو تین قسم کے طبقے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر فجر میں اٹھ جاتے ہیں، تو نہ کوئی کمایا اور نہ کوئی گناہ۔ یہ بھی خیر کی بات ہے کہ کم از کم گناہ میں مبتلا تو نہیں ہوئے، اور جو عشاء با جماعت ادا کر کے اور فجر بھی با جماعت ادا کر لیتا ہے تو اس کو ویسے رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جب رات آتی ہے تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، یہ سابق بالخیرات ہیں، یہ آگے سبقت لے گئے۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لوگ یا تو آرام کر رہے ہیں، گناہ نہیں کما رہے ہیں، اور یا جو ہے وہ اللہ کے سامنے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں، اور یہ رات کو گناہ کماتے ہیں۔ تو اپنی رات کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے جوان بیٹے بیٹیاں راتوں کو کن گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں بچے، اور نیٹ کی اور واہیات اور تباہیات اس قسم کی چیزوں میں وہ مبتلا ہو کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اگر ان کے ماں باپ ان کو اس طرح سے آزاد چھوڑ رہے ہیں اور وہ ان کے اس عمل پر راضی ہیں تو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، یہ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ کیوں ایسے گناہ کے مواقع فراہم کیے ہوئے بچوں کو؟ کیوں گناہ کے اسباب کھول کے آپ نے ان کو دیے ہیں؟ اگر بچوں کو گناہوں کے اسباب کھول کر دیے جائیں اور ان کو آزاد اس معاملے میں چھوڑا جائے، جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں سنیں، جو چاہیں پڑھیں، جو چاہیں دیکھیں، اور ماں باپ کو اس کی فکر نہ ہو، تو یاد رکھیے گناہ کے اندر ماں باپ بھی پورے کے پورے شریک ہیں۔ اب اس گھر کے اندر پھر رات گزر رہی ہے ایسے اعمال کے ساتھ کہ جو اعمال اللہ کے یہاں پسند نہیں ہیں، ایسے اعمال کے ساتھ رات گزر رہی ہے، اور یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔
بالکل بدترین اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ایک تنہائی میں بیٹھ کے گناہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہے اس سے دوسرے پر گناہ تو گناہ ہے۔ جیسے نیکی کے اثرات پھیلتے ہیں، خیر کے اثرات پھیلتے ہیں، گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پورے گھر پر گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، نحوست ٹپکتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، یہ بات تو طے شدہ بات ہے، ایک آدمی جب اس طرح سے رات کی تاریکی میں وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو شیاطین اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور شیاطین جب اس کے پاس جمع ہوتے ہیں مزید اس کو گناہ کے اندر آگے دھکیلتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں، اور انسان جب پستی کی طرف جاتا ہے تو اس پستی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، وہ گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، وہ صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں کرتا، پھر کہاں سے کہاں بات جا پہنچتی ہے، وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اب شیطان اس گھر کے اندر اس کے ساتھ لگے ہوئے موجود ہیں، جو کیا کر رہے ہیں، اس کو گناہوں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اب یہی شیاطین اس جوان کا کہیں اور جہاں رابطہ ہے وہاں محبتوں کے لمبے چوڑے پلان ڈال رہے ہیں اور گھر کے اندر نفرتیں ڈال رہے ہیں۔ اب اس کو سب سے خیر خواہ وہی باہر نظر آ رہا ہے جس سے اس کا تعلق قائم ہوا ہے، اور ماں اور باپ اگر اس کو منع کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑے اس کو دشمن نظر آتے ہیں۔ تو یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ یہ دل کے اندر وسوسے شیطان ڈالتا ہے، نیک اعمال نہ ہونے کی بنیاد پر، گناہوں کے ارتکاب کی بنیاد پر شیطان اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یہ بات اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں، کئی مرتبہ بیانات میں عرض کر چکا ہوں کہ مرضی ہے اپنی صحبت کس کے ساتھ، کہ نیک صحبت اختیار کرتے ہو یا بد صحبت۔ نیک صحبت سے میری اس وقت مراد ملائکہ ہے۔ آدمی نیک اعمال کرتا ہے، طہارت والا رہتا ہے، گناہوں سے آدمی بچتا ہے تو ملائکہ اس کے آس پاس ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اترتے ہیں تو دل میں نیکی کا خیال ڈالتے ہیں، ایک نیکی کی، پھر دوسری نیکی، پھر تیسری نیکی، نیکی کو کھینچتی ہے۔ اب اس کا ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ فرشتوں کے ساتھ، اس کی صحبت فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کرامن کاتبین لکھنے والوں کے علاوہ باقی رحمت کے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے۔ اب شیاطین اس کے پاس ہیں، جب شیاطین اس کے پاس ہیں تو وہ اس کے دل میں مزید گناہ ڈالتے ہیں۔ اب یوں سمجھو کہ اس کی صحبت بری ہو گئی ہے اور پہلے والے کی صحبت اچھی ہے۔ اب ایک آدمی کی مرضی کہ وہ کون سی صحبت اختیار کرے، تو اس لیے رات اپنے گھروں کا خوب محاسبہ کیا کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کو مت بھولا کرو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد میں اٹھتے تو یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے، انقذوا انفسکم من النار، چلو اٹھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، چل فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا عائشہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم نے بھی کبھی ایسی آواز لگائی ہے گھر میں بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے گھروں کے ماحول کب بدلیں گے؟ ہمارے گھروں کے ماحول کب بدلیں گے؟ اس سے ان آیات کے سننے کے بعد، ان احادیث کے سننے کے بعد اور کون سا دن آئے گا جس دن ہمارے ماحول بدلیں گے، ہمارے گھر بدلیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ۔ جو بھی بات سمجھائی جائے، جو بھی بات کہی جائے، اس بات کا انکار ہی انکار، زبان سے انکار نہ بھی ہو، عملاً انکار ہے۔ تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں کی، اپنے ماحول اور معاشرے کو پاک کرنا پڑے گا، تب تو ہم اس دنیا کے اندر سرور سرخرو ہو سکیں گے، کامیاب ہو کر جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ پاک سے نہیں چھپاتے اور نہ چھپا سکیں گے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان کے ساتھ ہے، إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ رات ایسی گزارتے ہیں ایسے اعمال اور گناہوں کے ساتھ کہ اللہ کے یہاں وہ ناپسند ہیں۔ اور ان کو سمجھنا چاہیے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے ان کے اعمال کا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ پاک بِمَا يَعْمَلُونَ، جو وہ اعمال کرتے ہیں، مُحِيطًا، ان تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے اللہ جانتا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، پھر تنبیہ کی گئی مسلمانوں،
ہاں انتم، ارے مسلمانوں، ہاں اولائی جادلتم، کیا ہوا تمہیں؟ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم ان منافقوں کی طرفداری کرتے ہو، جادلتم تم جھگڑتے ہو، عنہم ان منافقوں کی جانب سے طرفداری کر کے، فی الحیات الدنیا اس دنیا میں، تو ٹھیک ہے، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، آج اگر تم کسی جگہ پر کامیاب بھی ہو جاتے ہو، جھوٹ بول کر کسی کی طرفداری آپ نے کی ہے اور آپ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، فمن یجادل اللہ، تو اللہ کی عدالت تو آنے والی ہے، وہاں کون جھگڑا کرے گا؟ فمن یجادل اللہ، تو اللہ سے کون جدال کرے گا، کون جھگڑا کرے گا، اللہ کے سامنے کون طرفداری کرے گا، عنہم ان منافقوں کی، یوم القیامہ قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا وہاں ان کے کام بنانے والا، ومن یعمل سوءا، توبہ کی ترغیب ہے، ومن یعمل سوءا، اور جس سے گناہ ہو گیا، سوءا سے مراد جس نے کسی پر الزام لگا دیا، یہاں سوء سے مراد وہ الزام ہے جو ان منافقوں نے لگایا ہے اس یہودی پر، ومن یعمل سوءا، اور جس نے برا کر لیا، سوء سے مراد یہاں الزام ہے، او یظلم نفسہ، یا یہ ہے کہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، جھوٹی گواہی دی ہے، جھوٹی شہادت دی ہے، جھوٹی طرفداری کی ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر بھی اگر اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ کتنی شاندار ترغیب ہے کہ چلو اگر تم سے جرم ہو گیا، الزام کسی پر تم تھوپ چکے ہو اور جھوٹی گواہی دے چکے ہو، اور اس جھوٹی گواہی کے مطابق فیصلہ ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر تمہیں شرمندگی ہے تو اب بھی آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اگر اس جھوٹی گواہی کے مطابق فیصلہ ہو گیا اور کسی کی حق تلفی ہو گئی تو پھر تمہیں اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اس سے بھی معذرت کر لو، اس لیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی اب شامل ہو گئے۔ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، ومن یکسب اثما، جو شخص گناہ کمائے گا، فانما یکسبہ علی نفسہ، اس گناہ کا الزام اسی کو ہوگا، جو جھوٹی گواہی دے گا اس کا الزام پائے گا آخرت کے اندر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا ہے، اللہ سب کے حالات کو جاننے والا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون جو ہے مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، حکیماً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکام ہیں وہ حکمت کا تقاضا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو شخص کوئی گناہ کر لیتا ہے، خطیئتاً کوئی گناہ، چھوٹا گناہ کر لے، او اسمن یا بڑا گناہ کر لے، خطیہ سے مراد چھوٹا گناہ ہے، اسمن سے بڑا گناہ، یہ کر کے پھر کیا کریں، ثم یرمی بہ بریئن، پھر وہ تہمت لگاتا ہے اس گناہ کی، بریئن کسی بری آدمی کو کہ جس نے وہ گناہ نہیں کیا ہے، اس پر تہمت، بے گناہ کو تہمت لگاتا ہے، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو سمجھ لو کہ اس نے اٹھایا ہے، لاد دیا ہے اپنے اوپر بڑے بہتان کو بھی اور صاف اور صریح گناہ کو بھی۔ تو بہتان تو یہ یعنی ڈبل گناہ کیا، ایک مجرم ہے اور دوسرا مجرم اپنے جرم کو دوسرے کے اوپر ڈالا ہے، دو گناہ ہیں اس کے پاس۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اب اسی قصے کی طرف اشارہ ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، کہ اگر اللہ پاک کا فضل نہ ہوتا، علیکہ آپ پر، کیا فضل ہے اللہ کا، وحی کا سلسلہ نہ ہوتا آپ کے ساتھ، ورحمتہ، اور اللہ پاک کی رحمت کا سلسلہ، کیا پاکی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اگر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو عصمت، گناہوں سے صاف اور پاک ہونے کا فضل نہ ملا ہوا ہوتا، اللہ کے فضل سے مراد وہی ہے اور رحمت سے مراد عصمت انبیاء ہے، عصمت انبیاء، انبیاء گناہوں سے پاک ہوا کرتے۔ اگر یہ اللہ کا فیصلہ، یہ فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو قصد کر چکا تھا، ارادہ کر چکا تھا ان میں سے ایک گروہ، طائفتن، ایک گروہ، منہم ان منافقوں میں سے ایک گروہ ارادہ کر چکا تھا، کس بات کا، ان یضلوکا، کہ آپ کو حق سے پھیر ڈالے، آپ کو حق سے دور لے جائیں، اس لیے کہ آپ فیصلہ دینے لگے تھے، ہاتھ یہودی کے کٹنے لگے تھے۔ وما یضلون الا انفسهم، اور وما یضلون، اور فرمایا کہ
یہ نہیں گمراہ کر سکتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ ہی کو گمراہ کر دیتے ہیں، اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ آپ کو یہ کسی قسم کا ضرر نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ صاحب وحی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالاکیوں سے آپ کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ پاک نے اتارا ہے آپ پر کتاب کو اور حکمت اور دانائی کی باتوں کو، احکام کو۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ پاک نے آپ کو سکھا دیا وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وعلمک، اور اللہ نے آپ کو سکھا دیا ما، وہ باتیں لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی اس قصے کی حقیقت آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو بتا دی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب کس قسم کی سرگوشی جائز ہے اور کس قسم کی سرگوشی ناجائز ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم، بہت ساری سرگوشیوں میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے۔ یہ رات کو مل بیٹھ کر جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیرہ، فرمایا کوئی خیر نہیں ہے، فی کثیر، بہت ساری ان چیزوں میں، من نجواہم، جو یہ سرگوشیاں آپس میں کرتے ہیں، باہمی سرگوشیاں کرتے ہیں، رات میں باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، تو رات کے باہمی مشورے ان میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں۔ ہاں استثناء کیا، الا من امر بصدقۃ، یہ کہ اگر کوئی کسی کو صدقے کا حکم دے، او معروف، یا کسی بھی نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے وہ مجلس منعقد کی گئی ہو، تو یہاں تو گنجائش ہے۔ یعنی مجالس جتنی بھی ہیں، اگر ان تین قسم کی چیزوں سے مجالس خالی ہیں تو ان مجالس پہ کوئی خیر نہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے نا، ہماری مجالس کہاں ہو جی؟ وقت کا ضیاع، یہ تو بہت بڑا المیہ ہے آج، وقت کا ضیاع، وقت کا گزارنا، وقت پاس کرنا، اور اس میں فون پر گھنٹے کی گھنٹے وقت کا ضیاع ہے، غیبتوں پر غیبتیں وقت کا ضیاع ہے، اعمال کا برباد ہونا ہے۔ تو صاف بتا دیا کہ تین قسم کی مجالس وہ مجالس خیر ہے، اس کے علاوہ کوئی مجلس میں خیر نہیں ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری مجالس کہاں منعقد ہو رہی ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیتے تو وہ اس مجلس سے جب اٹھتے ہیں تو ایسے اٹھتے ہیں جس طرح سے مرے ہوئے گدھے سے اٹھیں۔ کتنی سخت بات ہے، جیسے مرے ہوئے گدھے سے، مردار کھا کے، مردار خور جانور جمع ہو جاتے ہیں کسی مردار پر، اور پھر وہ کھا کے اپنی غرض پوری کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو آدمی مجلس میں جب بیٹھتا ہے، کوئی مشاورت آپ نے کرنی ہے، کوئی کاروباری آپ کی مشاورت ہے، کوئی شادی کے متعلق آپ کی مشاورت ہے، کوئی گھر بنانے کے متعلق آپ کی باہمی مشاورت ہے، تو ان مشاورتوں کو اور ان مجالس کو دینی مجالس بناؤ۔ آپ کی جو ضروریات کی مجالس ہیں ان مجالس کو بھی آپ دینی مجالس بناؤ۔ کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام بیچ میں داخل کرو۔ کوئی بھی مجلس منعقد ہو، بسم اللہ سے شروع کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ کر پھر اس مجلس کو شروع کرو۔ اختتام پر دعا پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس کے اختتام پر دعا پڑھی تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا کلمات آپ نے ارشاد فرمایا؟ آج سے پہلے تو نہیں تھے۔ فرمایا یہ مجلس کا کفارہ ہے، اگر اس مجلس میں کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے جو اللہ پاک کو ناپسند ہے، کوئی ایسا عمل، تو ان مبارک کلمات کے پڑھنے سے اللہ پاک وہ گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن بات وہی ہے، ہمیں تو یہ دعائیں یاد نہیں، ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم سکھائیں، یہ دین اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اللہ اکبر، نسلوں کی فکر کریں، اپنے گھروں میں ان باتوں کی۔ کیا روزانہ گھر کے اندر مشاورت باہمی نہیں ہوتی؟ باپ بیٹے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں مشاورت کرتے ہیں، یہ سب مشاورت ہیں گھر میں؟ یہ سب مجالس مل بیٹھتے ہیں، دو آدمی کسی بھی امور پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ہماری مجلس خیر کی رہے تو اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو داخل کیا کرو۔ تو اس لیے فرمایا الا من امر بصدقۃ، مجالس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو صدقے کا مشورہ دیا، صدقہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، او معروف، یا کسی بھی نیکی کا کسی کو حکم دیا، دینی مجلس ہے، یہ معروف کی مجلس ہے،
گھر میں ایک آدمی اپنے بچوں کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کی مجلس منعقد کرتا ہے، یہ معروف ہے۔ باہمی مشاورت ہی کر رہے ہیں، تجارت کے متعلق مشاورت کر رہے ہیں، ایک نے رائے دی یوں کرنا چاہیے، اس نے کہا نہیں، اللہ پاک کے حکم کے خلاف ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام آ گیا، یہ مجلس خیر والی ہو گئی۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے کوئی مجلس۔ تو یہ جو منافقوں نے آپس میں مجلس منعقد کی تھی، یہ لوگوں کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے تو نہیں تھی، یہ صرف اپنے اس شخص کی طرف داری کے لیے اور یہودی پر الزام تھوپنے کے لیے یہ مشاورت کی گئی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو آدمی یہ تین نیک کام کرے گا، صدقے کا حکم، نیکی کی بات، یا لوگوں کے درمیان میں اصلاح کی بات کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم اس کو بڑا اجر دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا بدترین نتیجہ اور امت مسلمہ کی مخالفت کا بدترین نتیجہ، اجماع امت، پوری امت کا جس بات پر اجماع ہو جائے، امت کے علماء، صلحاء، اتقیاء کسی ایک بات پر اجماع کر لیں اور وہ جمع ہو جائیں، تو اب اس فیصلے کے خلاف کرنا جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور فرمایا کہ جو شخص جو مخالفت کرتا ہے رسول کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ حق اس کے سامنے واضح ہو چکا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو نبی کی زندگی کی مخالفت کرتا ہے، اپنے معاشرے میں نبی کی زندگی کو رواج میں نہیں لاتا، شادی بیاہ میں نبی کی زندگی کو رواج میں نہیں لاتا، صلحاء، اتقیاء، نیک لوگوں کی زندگی کو رواج میں نہیں لاتا، بعد اس کے کہ اسے معلوم ہے کہ یہاں نبی کی سنت کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہاں دینی حکم کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ ولیمے کے کیا احکام شریعت نے دیے ہیں، اور نہیں پتہ تو اسے سیکھنے چاہیے۔ فرمایا پھر بھی اگر کوئی آدمی غیروں کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، ایمان کے راہ کو ہٹ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرتا ہے، نولیہ ما تولا، تو جس طرف کی وہ محنت کرتا ہے ہم اسے اس طرف پھیر دیں گے۔ اس کو یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پکڑ کے لے آئیں گے کہ نہیں غلط کر رہے ہو تم، اگر وہ باطل پر چلنے کی محنت کرتا ہے تو ہم اسے باطل کی طرف دھکیل دیں گے، چل جا، جس طرف تو جانا چاہتا ہے، خود جانا چاہتا ہے تو جاؤ، خود گھڑے میں جانا چاہتے ہو، کھڈے میں جانا چاہتے ہو، وَنُسْلِيهِ جہنم، اور پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کو پھر سمجھیں اور ہم اپنی معاشرتی زندگی پر غور کریں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کے طور طریقوں کی، رسول کی تہذیب کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، زبان سے نہیں مخالفت کرتا، عملاً مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ ہدایت کی بات اس کے سامنے واضح ہو چکی، نبی کی سیرت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کی راہ کو چھوڑ کر غیروں کے راستوں پر چلتا ہے، وَيَتَّبِعْ، اتباع کرتا ہے ایسے راستے کی جو ایمان والوں کا راستہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى، نُوَلِّيهِ، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما، اس بات کی طرف، تولا، جس کو اس نے اختیار کیا، وَنُسْلِيهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بڑا بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی مذمت اور شیطان کے بہکاوے اور نجات کا دار و مدار، تین باتیں اس رکوع کے اندر مذکور ہیں، شرک کی مذمت، شیطان کے بہکاوے اور نجات کا دار و مدار۔ اور یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ ایک مضمون جب چل رہا ہوتا ہے تو اس مضمون کو سمجھانے کے لیے پھر بیچ میں کوئی واقعہ، پھر بیچ میں جنت کا تذکرہ، اور پھر بیچ میں کبھی جہنم کا تذکرہ۔ تو ایک پیچھے مضمون گزرا ہے 5ویں سپارے کے شروع میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
یہ مضامین ذکر کر کے اس کے بعد سورۃ النساء کا جو دوسرا حصہ تھا وہ شروع ہوا تھا، اور جس کا تعلق احکام سلطانی سے تھا کہ حکومت کسی ریاست کے اندر کیا کام انجام دے گی، وہ سارے مسائل یہاں ذکر ہوئے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے، اس طرح کا فیصلہ، یہ بھی اہل حکومت کی ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد واپس مضمون اسی بات کی طرف جاتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ اس کے ساتھ شرک کی جائے اس کو نہیں بخشے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور اللہ معاف کر دے گا، ما دون ذلک اس کے علاوہ، لمن یشاء جس کو چاہے گا اللہ پاک معاف کر دے گا، لیکن وہ معاف کرے گا توبہ کی بنیاد پر، بلا توبہ نہیں۔ ہاں اللہ چاہے قادر مطلق ہے، اللہ کو کوئی نیکی ایک پسند آ جائے اور اس کی بنیاد پر اللہ پاک معاف کر دے، لیکن عام ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ توبہ۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ راہ توحید سے، وہ راستے سے وہ بہت دور جا کے گر گیا، حق کے راستے سے بہت دور چلا گیا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا۔ اب جو لوگ شرک کرتے ہیں تو در حقیقت وہ کسی کی بھی پوجا کر رہے ہیں، پس پردہ وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، پس پردہ وہ شیطان کی، اس لیے کہ شیطان نے عہد کیا تھا کہ میں ان کو گمراہی کی طرف لے کر جاؤں گا، اور شیطان جو ہے وہ سبز باغ دکھاتا ہے اور قسم کے غلط راستے آدمی کے سامنے ہموار کر کے لے آتا ہے، اور صرف راستے ہی نہیں لاتا بلکہ ان راستوں کی، غلط راستوں کے دلائل بھی لے آتا ہے، اور بڑے واضح اور دلائل اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ دلائل دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، نہیں پکارتے یہ لوگ من دونه اللہ پاک کے سوا، کس کو پکارتے؟ الا اناثا، مگر یہ تو عورتوں کو پکارتے ہیں، عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں اناسن۔ یہ مشرکین منات، لات، عزا، یہ جو ان کے بت تھے، منات منان کی مؤنث ہے، اور عزا عزیز کی مؤنث ہے۔ تو یہ گویا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ منان ہے، اس کی کوئی بیوی بھی تو منانہ ہونی چاہیے، اس کو یہ منات کہتے تھے۔ اللہ عزیز ہے، کوئی بیوی بھی تو عزا ہونی چاہیے، تو یہ عزا کے پیچھے لگ گئے، سمجھے جی؟ تو یہ بت انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے، اور تصور یہ تھا کہ یہ مؤنثات ہیں، یہ عورتیں ہیں، اور یہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیویاں ہیں، اس قسم کے فرسودہ نظریات پائے جاتے تھے۔ تو اس پر فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ تو عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ملائکہ، اچھا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ ملائکہ جو ہے وہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، تو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، تو کہا کہ یہ در حقیقت ان يدعون الا شیطانا مریدا، یہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، مریدن جو حق سے دور ہے، راندہ ہوا ہے، درگاہ کیا ہوا ہے، حق سے دور کیا ہوا ہے، یہ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ شرک کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، گناہ کرنے والا، وہ آدمی کہے نہیں میں تو موحد ہوں، میں تو کسی اور کی پوجا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں وہ شرک میں مبتلا ہے، نفس کی پوجا تو کر رہا ہے، خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو نفس کا پجاری ہے، نفس کو اس نے رب بنایا ہوا ہے، کہیں اس نے شیطان کو رب بنایا ہوا ہے، کہیں اس نے مال کو رب بنایا ہوا ہے، کہیں اس نے اولاد کو رب بنایا ہے، کہیں بیوی کو اس نے رب بنایا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، اولاد سے، بیوی سے، خاندان سے، ان تمام چیزوں سے محبت منع نہیں ہے، فطرت ہے۔ آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اچھی بات ہے، آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اچھی بات ہے، خاندان سے محبت ہے، اچھی بات ہے، ماں باپ سے محبت ہے، اچھی بات ہے، یہ محبتیں اچھی ہیں، لیکن اچھی طرح سے یہ ذہن نشین فرما لیں، آدمی ان کو محبوب تو بنا سکتا ہے، معبود نہیں بنا سکتا، بس اتنی سی بات ہے۔ اپنی اولاد سے ایسی محبت جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، بیوی سے ایسی محبت کہ اس کی ہر الٹی سیدھی سنے، عقل سے سوچے ہی نہ، جو حکم آ گیا اس کو پورا کرے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے تو معبود بنایا نا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ کا جو حکم ہمارے سامنے آئے، قرآن میں جو حکم آیا، ہمیں ہماری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے؟
ہمارا دماغ مانے نہ مانے، ہمارا معاشرہ تسلیم کرے نہ کرے، مجھے اس اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ وصف یہ رب کا ہے، یہ رب کا وصف ہے، یہ اللہ پاک کی صفت ہے کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو نا۔ لیکن اولاد کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اب اولاد نے ایک خواہش ذکر کی ہے اور ایک چاہت کی ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ اس کو پورا کرنے میں کسی حرام کا ارتکاب کرنا پڑے گا یا حلال کا، یا جائز طریقے سے آئے گی ناجائز طریقے سے آئے گی۔ ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی اولادوں کی خواہشات کو پورا کر رہا تو اس نے کیا کیا ہے؟ اولاد کو معبود تو بنایا ہے۔ جو تعظیم اللہ کو دینی چاہیے تھی، جو محبت اللہ کو دینی چاہیے تھی، وہ محبت غیر کو دیتا ہے، تو یہی اسی کا نام تو شرک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ مضبوط اللہ کی محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں سب سے پکی محبت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب محبتیں یہ بات کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں پر غالب اور حاوی رہے، سمجھے؟ تو فرمایا لعنہ اللہ، اور اللہ نے تو اس پر لعنت کی اس شیطان پر، اور یہ اس کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور لعنت جب اللہ پاک نے اس پر کی ہے تو اس وقت اس نے قسمیں کھا کر یوں کہا، کیا کہا؟ لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، لأتخذن ضرور بضرور میں ٹھہراؤں گا، من عبادك تیرے بندوں میں، نصیبا مفروضا اپنی طرف سے حصہ مقرر کروں گا ان کے لیے بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، ان کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، ان کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو یہ اس نے قسمیں کھائی ہیں۔ ہاں دوسرے مقام پر آتا ہے الا عبادک المخلصین، جو آپ کے برگزیدہ ہوں گے ان کو میں نہیں لے جا سکوں گا، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر یہ مضمون ارشاد فرمایا، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، کہ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور شیطان کا داؤ اور تسلط ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں۔ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، شیطان کا داؤ ان پر نہیں چل سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اور انسان کے اندر بھی دو مادے اللہ پاک نے رکھے ہیں، خیر کا بھی رکھا ہے، شر کو قبول کرنے کا بھی رکھا ہے، اور شیطان کو کھلا چھوڑ دیا کہ تو گمراہ کر، نہ ادھر راستے بھی بتائے نا، ادھر اس کے فتنے سے بچنے کے اسباب بھی سمجھائے کہ اگر تم اس کے تسلط سے اور داؤ سے بچ سکتے ہو تو تمہارا ایمان اللہ کی ذات عالی پر مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک طرف وہی بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں، بیوی بچوں کی چاہت ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے اگر میں اس چاہت کو پورا کروں گا، میرا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ مجھے دنیا میں بھی نقصان دے سکتا ہے، آخرت میں بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر میں اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر خاندان کی چاہت کو پورا نہیں کرتا ہوں تو میرا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا ایمان ہونا چاہیے۔ میں یہ کہوں کہ نہیں میں خاندان سے کٹ جاؤں گا، میں کیا کروں؟ جوائنٹ فیملیز ہیں وہاں جناب، اسی طرح سے جوائنٹ ماحول ہے جہاں شادی کا موقع ہے، مجھے جانا ہے جی، کیا کریں؟ ہم نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں سب خاندان سے کٹ جاؤں؟ بے پردگی ہے، یہ اللہ کی بندی پردہ کرنے والی ہے، دیندار ماحول ہے، لیکن یہ وہاں جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ اگر نہیں جائیں گے تو ہم سارے خاندان سے کٹ جائیں۔ تو اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہاں بھروسے کی ضرورت ہے نا، اللہ پاک آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور شیطان نے قسم کھا کر یہ کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا، لمبی لمبی امیدیں دلاتا رہوں گا۔ دل کے اندر برے برے وسوسے ڈالتا ہے، امیدیں ڈالتا ہے، ابھی تو توبہ کا بڑا ٹائم پڑا ہوا، ابھی تو جوان ہے، بعد میں توبہ کر لینا کیا بات ہے، آج یہ گناہ کر لو کل سے توبہ کر لیں گے، کل پھر گناہ کر رہا ہے، ارے بس کل سے توبہ کر لوں گا، بس کل سے کر لوں گا، وہ کل کرتے 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 موت آ گئی،
اور شیطان کی منشا یہی ہے کہ یہ توبہ نہ کرے. یہ تسویل ہے. سول لهم الشیطان اعمالهم، شیطان ان کو تسویل دکھاتا ہے. تسویل کا معنی اعمال کو لمبا کرنا، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، ترسوں کر لینا. وزین لهم الشیطان، شیطان گناہ کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. زندگی کی پل کی خبر نہیں ہے اور پلاننگ اور اس کی امیدیں سالوں کی ہیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور وہ ان کو حکم دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں حکم دوں گا ان کو، شرکیہ اعمال کا حکم دوں گا. اور پھر کیا کریں گے یہ؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، فَلَيُبَتِّكُنَّ، یہ چیر ڈالیں گے، آذان الانعام، چوپایوں کے کانوں کو چیریں گے. اور یہ اس کا مطلب آگے آئے گا سورۃ المائدہ کے اندر تفصیلی، کہ مشرکین عرب اس طرح سے کرتے تھے کہ بعض جانوروں کو، اونٹ کو کسی بت کے نام، منات کے نام نامزد کر دیا اور اس کا کان چیر دیا، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس پر یہ میں نے فلاں بت کے نام نامزد کر دیا ہے، لہذا اس کا دودھ کوئی استعمال نہ کرے اگر مادہ جانور ہے، اور اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اس کا کوئی گوشت نہیں کھا سکتا. تو اس طرح سے یہ کان چیر دیتے تھے. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو نتیجہ یہ ہوگا فَلَيُبَتِّكُنَّ، وہ کاٹیں گے، چیریں گے جانوروں کے کانوں کو. اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، ظاہر ہے وہ اونٹ ان کے لیے حرام نہیں تھا، انہوں نے اپنے لیے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. نہیں اس کا گوشت کھا رہے، نہیں اس کا اگر مادہ ہے تو اس کا دودھ نہیں استعمال کر رہے، اس پر سواری نہیں کر رہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور شیطان کہتا ہے میں ان کو حکم دوں گا. اور پھر یہ کیا کریں گے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ پاک کی تخلیق کو بگاڑیں گے. اللہ کی تخلیق کو بگاڑیں گے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی تخلیق کو بگاڑیں گے، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہی ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑیں گے. اللہ پاک نے دین فطرت عطا فرمایا ہے، دین اسلام عطا فرمایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ پاک نے ایک فطرت پر انسان کو، بچے کو پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اسلامی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، بچوں کو جھوٹ نہیں پتہ ہوتا. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 2 سال ہے، 2.5 سال، 3 سال، اسے کیا پتہ خیانت کیا ہے، اسے کیا پتہ دھوکہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے گھر سے یہ چیزیں سیکھتا ہے. جب اس کے ساتھ ایک بار دھوکہ کیا گیا، ایک بار اسے بلایا گیا یہ چیز دوں، نہیں دی گئی، دوسری بار کہا گیا نہیں دی، تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ بھی دنیا میں ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، بچہ تو اسلامی فطرت پر آیا تھا لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے بچوں کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی اداروں کے حوالے کر کے کیا بنا رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے نا. ہمارا بچہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ سوال لے کر جائیں اپنے گھر میں، ہمارا بچہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا اسلامی فطرت پر آتا ہے. اس کو ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. اللہ اکبر. گھر میں کیا ہم نے تعلیم دی ہے؟ گھر میں تعلیم کا کوئی نظام ہمارے پاس نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم تو کم از کم گھر دلوائیں. ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیجیں بھائی جہاں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہو. یہاں قرآن کی مجلس ہے، کتنا مجمع یا کتنے لوگ اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایک تو یہ معنی ہوا کہ اللہ پاک نے فطرت اسلام، اللہ نے اسلام کی فطرت عطا فرمائی تھی اس بچے کو، لیکن ماں باپ نے اس کو یہودی بنا دیا. انہوں نے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیا، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی تخلیق کو یہ تبدیل کر رہے. تو کتنا بڑا گناہ ہے. اپنے بچوں کو کی فکر کیا کرو. ایسے اداروں کے اندر بھیجتے ہیں کہ جہاں 100% یہودی نصرانی میں مشینریاں کام کر رہی ہیں اور ان کو گمراہی کی طرف، اور ماں باپ کے نافرمان بنائے جا رہے ہیں، نبی کے گستاخ بنائے جا رہے ہیں، دہریہ سوچ دی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف سوچ دی جا رہی ہے. جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے اسلام کے خلاف باتیں کرتا نظر آتا ہے.
اور آپ کو بتاؤں اسلام کے خلاف باتیں کرتا بسا اوقات اسے یہ خطرہ ہوتا ہے، اچھا یہ ایک ایسی آہستہ آہستہ سے جراثیم برائی کے ہمارے اندر آتے ہیں، براہ راست ان کو پتہ ہے یہ اسلام پر اٹیک نہیں کر سکے گا، لیکن اہل علم، علماء، مشائخ، اتقیاء ان کے خلاف، دیندار طبقے کے خلاف، دینی تہذیب کے خلاف، کہ ارے بھائی ترقی میں یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، ترقی میں یہ اسلام رکاوٹ ہے، ترقی میں یہ مولوی رکاوٹ ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ یہ بات وہی آئی نا کہ یہ عورتوں کی پوجا نہیں کر رہے، یہ تو شیطان کی پوجا کر رہے، تو یہ حقیقت مخالفت اس کی نہیں کر رہے ہیں، یہ مخالفت اسلام کی کر رہے ہیں، یہ مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کان کاٹیں گے، چیریں گے کان، اور یہ یاد رکھیے گا یہاں پر کان چیرنے سے مراد بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اور جیسے آگے آ رہا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لعن اللہ الواصل والمستوصلہ، وہ عورت جو بال نوچتی ہے، نچواتی ہے، دانتوں کے درمیان میں وقفہ کرتی ہے، کرواتی ہے، جسم گودتی ہے، گدواتی ہے، یہ سب کے سب موجب لعنت ہیں، اور یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہا ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا، یہ آئیبرو بنانا، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ اسی طرح سے مرد عورت کی شباہت اختیار کرے، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے، اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے، یہ ایسی شباہت اختیار کرتا ہے جو اور دور سے دیکھنے میں یہ عورت لگتا ہے، اس کے بال ایسے جیسے عورت، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق کو اس نے بدل دیا نا۔ ایک کو اللہ نے عورت بنایا ہے، اس نے بالوں کی کٹنگ ایسی کی ہے جیسے مرد، تو اللہ نے اس کو عورت بنایا ہے، اس کی صنف الگ ہے اور اس کا حلیہ الگ ہے، اس کی شناخت اور پہچان الگ ہے، اس کے کام الگ ہیں، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اللہ کی اس تخلیق کو تبدیل کر دیا اور وہ دیکھنے میں مرد معلوم ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لعنت فرمائے ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت فرمائے ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی شباہت اختیار کرتی ہیں۔ شباہت کسی بھی چیز میں ہو، وضاحت میں ہو، لباس میں ہو، شکل میں ہو، یہ سب اسی کے اندر آتا ہے۔ اور ایک بات اور کہوں، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا، داڑھی کا مونڈنا، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے، یہ بھی اپنی شباہت عورتوں کی طرح کر رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو حسن عطا فرمایا داڑھی کے ساتھ۔ وہ ملائکہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا، وہ اللہ پاک ہے جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ساتھ، وزین النساء بالزوائب، اور جس رب نے عورتوں کو زینت بخشی ہے سر کے بالوں کے ساتھ۔ عورت کی زینت سر کے بالوں میں ہے، وہ کٹنگ کر کے چھوٹے کر دے تو موجب لعنت ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس کو ورغلاؤں گا اور گمراہ کروں گا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلتے رہیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور اس بات کو سن لو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو اپنا رفیق بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، وہ بہت صاف اور صریح گمراہی میں جا پڑا، بڑا خسارہ اس نے کمایا ہے۔ جس نے شیطان کو ولی بنایا، اس کے نقش قدم پر چلا، اللہ کی تخلیق کو اس نے تبدیل کیا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کا مصداق بن گیا، اور وہ یہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ خسارے میں چلا گیا، اور ہم یہ کہیں کہ ہم تو ترقی میں چلے گئے، اللہ کہہ رہا ہے وہ تنزل میں گیا ہے، وہ پستی میں چلا گیا ہے، خسارے میں چلا گیا، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ترقی کر رہے ہیں۔ یہ کون سی ترقی ہے؟ عورت کا بے پردہ ہونا یہ ترقی نہیں ہے اس کی، اور یہ بات وہاں سے چلی تھی، پہلے صرف چہرے کا پردہ اتروایا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی چہرے کا پردہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ پردہ اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا ہے، اور اس کا حسن کوئی غیر محرم نہ دیکھے، غیر مرد اس کا حسن نہ دیکھے، یہ اس کی عزت ہے، اسے پوشیدہ رہنا چاہیے، اسے چھپا ہوا رہنا چاہیے۔
اسے اس کا بھائی دیکھے، اسے اس کا باپ دیکھے، اسے اس کا شوہر دیکھے، اس کے محرم رشتے اس کو دیکھے نا، یہ ان کے لیے باعث زینت ہے، یہ اپنے خاندان کے لیے، محرم رشتوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے باعث زینت ہے، یہ غیروں کے لیے باعث زینت نہیں ہے، اس لیے پردہ کروایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حسن سارا تو سارا چہرے میں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ صاف صاف تو شیطانوں کی پوجا ہے اور شیطانوں کی پیروی ہے، اور یہ سری گمراہی ہے اور سری خسارے کے اندر جا رہا، اور آدمی یہ سمجھے کہ نہیں یہ پردہ میرے لیے میرے لیے پردہ جو ہے وہ دنیا میں ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، اسلامی تہذیب جو ہے ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ یعدہم ویمنیہم، تو یہ یاد رکھیے گا، یہ شیطان وسوسے ایسے ڈالتا ہے، یعدہم یہ وعدے دلائے گا تمہیں، یہ شیطان وعدے دلائے گا تمہیں، ویمنیہم اور تمہیں بڑی بڑی امیدیں دلائے گا، جھوٹی امیدیں دلائے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان جو بھی وعدے تمہیں دلائے گا وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، کبھی وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا، اور تمہیں ایک جگہ پر ایک گناہ میں پھنسوا کر نکل جائے گا وہاں، جب وہ دیکھے گا کہ بس یہ ایسا پھنس گیا اب یہ واپس نہیں آئے گا، یہ پستی میں گر گیا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، فرمایا ایسوں کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے وہاں سے بھاگنے کی کوئی صورت، محیصاً بھاگنے کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار، اب چونکہ ایک طریقہ یہ ہے، ایک راستہ وہ بتایا کہ شیطان کے یہ بہکاوے ہیں، اور شیطان کے بہکاووں سے بچ کون سکتے ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت مضبوط ہوگی۔ سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار، ایسوں کو ہم داخل کریں گے ایسی جنات اور باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، خالدین فیہا ابدا، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اگلا کھٹکا یہ رہتا ہے چھن تو نہیں جائے گی، کہا نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اچھا یہ جو وعدہ کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وعدہ ہوا ہے پورا نہ ہو، شیطان کا تو وعدہ دھوکے کا ہے، کہا نہیں، وعد اللہ حقا، اللہ پاک کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچ ہو سکتا ہے اللہ پاک سے باعتبار بات کے، ومن اصدق من اللہ، اور کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے اللہ کی بات سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل میں خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، پردہ نہیں کیا تو اور تو بہت سارے کام کر رہے ہیں، اور جناب سنت کے مطابق لباس نہ پہنا تو کیا بات ہے، میں نے نمازیں تو پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں، سود سے نہ بچا تو کیا بات ہے، اور تو بہت سارے نیک کام کرتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، میں صدقہ بھی کرتا ہوں۔ یہ اعمال جب چند جمع ہوتے ہیں تو آدمی کو امید بننے لگتی ہے کہ ہاں بس کام ہو جائے گا میرا۔ فرمایا لیس بامانیکم، نجات کا دار و مدار تمہاری امیدوں پر نہیں ہے، تمہاری خواہشات پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے کہ جو تمہارے جی میں آیا تم اس کو کر گزرو، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر فیصلہ ہوگا۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو کیا ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اور یہ امت کہتی ہے ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی ہوگی ہی نہیں۔ ان کے دل میں یہ زعم ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مداح ہیں، آپ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، سنت نبی کی نہیں لیں گے، عشق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہذیب کو نہیں لیں گے، ثقافت کو نہیں لیں گے، لیکن نبی سے عشق ہے۔ تو یہ تو تمہارے فرسودہ خیالات ہیں، لیس بامانیکم، یہ صرف تمہاری ایک خواہشات ہیں، ولا امانی الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر فیصلہ ہوگا، بلکہ فیصلہ ہوگا نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی آدمی اس دنیا میں گناہ کرے گا اس کی سزا وہ پائے گا، اس کی سزا وہ پائے گا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو کوئی، چاہے تم میں سے کوئی ہو۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا کوئی اپنا والی نہیں پائے گا اور کوئی مددگار بھی نہیں پائے گا۔
ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور فرمایا جس شخص نے نیک عمل کی، ومن یعمل من الصالحات، جو آدمی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے چاہے مرد ہو عورت ہو، ہمارا قانون عادلانہ قانون ہے، مساویانہ قانون ہے، مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یعنی عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور یہ سب جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ النَّقِيرَ، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک رتی برابر بھی، تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا، پورا پورا ان کو حق دیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور مزید اسی بات کی تاکید، ومن احسن دینا ممن اسلم، یہودی کہتے ہیں میں اچھے دین پر ہوں، نصرانی کہتا ہے میں اچھے دین پر ہوں، مسلمانوں کے اندر کئی فرقے کئی گروہ، ہر کوئی کہتا ہے میں اچھے دین پر ہوں، کیا پہچان بتائی؟ یہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه، اس سے زیادہ دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجهه للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، اسلم وجهه للہ، اسلم تابع کر دے، وجہہ اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے تابع جھکا دے، اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دے، اس سے مراد صرف چہرہ جھکانا نہیں ہے، پورا جسم ہے، لیکن چہرہ چونکہ اس انسان کے اعضاء میں سب سے اشرف جز ہے اس لیے اس کا تذکرہ کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ درجہ احسان تک پہنچا ہوا ہو، نیک عمل کرتے وقت احسان موجود ہو۔ احسان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ گمان نہیں ہو سکتا تو یہ خیال ضرور ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس جذبے سے، اس احساس سے جب تم اللہ کی بندگی کرو، معاشرتی زندگی گزارو، گھریلو زندگی گزارو، شادی بیاہ میں دیکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ ہے درجہ احسان۔ تو فرمایا اس طرح سے جو زندگی گزارتا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرتا ہے، یکسو ہو کر تمام شرک سے اور تمام بدعات اور رسومات سے تنہا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے کے لیے فیصلہ ہے نجات کا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے دوست بنایا تھا نا، تو اگر تم ملت ابراہیمی پر آتے ہو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہو، تو اللہ تمہیں بھی دوست بنائے گا۔ دوست کا عمل محبوب ہوا کرتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال اللہ کو محبوب ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور یہ باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں اس لیے کہ یہ حکم دیا، فلاں حکم دیا، یہ سب اس لیے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، جب پیدا بھی اس نے کیا ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، متصرف بھی وہی ہے، رزق بھی وہی دینے والا ہے، تو پھر بندگی بھی اسی کی ہو نا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے تمام اعمال کا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اس کا تعلق سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 سے ہے۔ آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیں، وہاں مضمون کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، آیت نمبر 3 ہے سورۃ النساء کی۔ مل گئی جی؟ قصہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بچی یتیم ہے، باپ اس کا مر گیا ہے اور باپ نے بڑا مال چھوڑا ہے، تو جب یہ بچی بالغ ہوتی تھی تو اب اس بچی کا نکاح باہر نہیں کرتے تھے، جو اس کا سرپرست ہوتا تھا اگر اس سرپرست کے ساتھ اس کی نسبت ملتی، یعنی اس کا محرم نہ ہوتا، چچا ماموں نہ ہوتا، تو یہ سرپرست نکاح کر لیتا اور یا اپنے بیٹے سے نکاح کرا دیتا، چونکہ یہ بچی کون ہے؟ یتیم ہے۔ تو یہاں اس یتیم بچی سے، اس یتیم لڑکی سے نکاح کرنے میں، اپنے گھر میں روکنے میں 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو مال حاصل ہو جائے گا،
نمبر 2 چونکہ اس کا کوئی والی وارث ہے نہیں، لہٰذا مہر کا کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، اور اگر ہم نے اس کے حقوق نہ بھی ادا کیے تو کوئی ہم سے پوچھے گا نہیں۔ تو ایسے معاملات کر کے عورتوں کے حق کو ضائع کیا جاتا تھا، حق تلفی ہوتی تھی۔ تو اس کو سمجھایا کہ اس طرح سے عورتوں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ یتیم ہے، تمہارے گھرانے کے اندر ہے، تمہارے معاشرے میں، خاندان میں کوئی یتیم لڑکی ہے، اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچی ہے، اگر وہ تمہاری تربیت میں ہے، تم اس کی کفالت کر رہے ہو، یا چلو تم کفالت نہیں کر رہے ہو لیکن اس کا پیچھے والی کوئی والی وارث پوچھنے والا نہیں ہے، اور تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، لیکن نکاح کرنے کی تم رغبت تو رکھتے ہو، لیکن تمہیں اطمینان اپنی ذات پر نہیں ہے کہ میں اس کے حق نہیں ادا کر سکوں گا، اس لیے کہ جہاں پیچھے سے کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے، اور اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو پھر تم عدل نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تمہیں خدشہ ہے کہ ہم عدل نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کو چھوڑ دو، اس کو سے تم نہ نکاح کرو، اس کو باہر رشتہ دے دو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں یہ ڈر لگتا ہے اللہ تقسطوا فی الیتامى کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فی الیتامى، کن کے بارے میں؟ یتیم لڑکیوں کے بارے، صرف یتامى مراد نہیں ہے، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، نکاح کے معاملات میں، تو پھر تم کیا کرو؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پھر تم نکاح کر لیا کرو مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہارے لیے، آزاد عورتوں میں سے، باہر کی عورتوں میں سے جو تمہارے لیے مناسب ہوں، اپنی قرابت دار کی جو یتیم بچیاں ہیں ان کے علاوہ، مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، یہ تمہیں اختیار دیا گیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ نہیں 2 نہیں کر سکیں گے، عدل نہیں کر پائیں گے، 3 میں عدل نہیں کر پائیں گے، 4 میں انصاف نہیں کر پائیں گے، تو فواحدۃ، پھر ایک سے نکاح کر لو۔ اب یہاں جو آیت ہے یہاں آئیے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، تو اس کا تعلق میں عرض کر رہا ہوں اسی آیت سے ہے، بیچ میں بہت سارے اور احکام آگے اور پھر مضمون، اور یہ مسلسل یہ سوالات بار بار اس طرح سے اٹھتے تھے۔ کیسے سوالات اٹھتے تھے؟ اس طرح سے کہ جناب جب یتیم بچیاں رہ جاتی تھی اور ان کے نکاح کی جب بات آتی تھی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس یتیم بچی کو کیا کریں، اس کو باہر نکاح میں دیں یا اپنے گھر کے اندر روکیں، اپنے گھر کے اندر روکتے ہیں، بیٹے کے ساتھ نکاح کرا دیتے ہیں، تو مسائل یہ ہیں کہ پھر حق کوئی نہیں ادا کرتا، تو اس قسم کی باتیں آتی رہتی تھی، ہر روز کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا تھا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ تو قرآن عورتوں کے متعلق کس قدر اہمیت کے ساتھ احکام بیان کرتا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ رجال کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، یہ عورتوں کی اہمیت بتائیے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، طلب کرتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ عورتوں سے مراد کون سی عورتیں؟ یتیم عورتوں کے بارے میں، کہ ان کی میراث کیا ہونی چاہیے، ان کے مہر کتنے ہونے چاہیے، میراث کے احکام۔ میراث کا پہلے تصور نہیں تھا۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، جب میراث کی آیات آئی نا تو یہ خیال ہونے لگا کہ شاید میراث باپ کی جائیداد اس کو ملتی ہے جو باپ کا نام کماتا ہے، باپ کا نام روشن کرتا ہے۔ وہ گیا کسی غزوے میں جا کے لڑا اور اس نے اپنی بہادری دکھائی، جوہر دکھائے بہادری کے، تو کس کا نام روشن ہوا؟ باپ کا۔ تو باپ کا جب نام روشن ہوا تو یہ وارث بھی باپ کا بنے گا، لہذا یہ وارث ہے، باپ کا سارا پیسہ یہ لے گا۔ تو میراث کے احکام نازل ہوئے۔ جب میراث کی آیات نازل ہوئی کہ نہیں مردوں کا بھی حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے، تو یہ خیال ہونے لگا کہ شاید یہ عورتوں کا جو حق بتایا گیا ہے یہ بعد میں منسوخ ہو جائے گا، کچھ وقت تک دیا گیا ہے، بعد میں منسوخ ہو جائے گا، اس لیے کہ عورت کی حق تلفی کی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس حق تلفی کی نفرت ڈالنا مقصد ہے، اس لیے شاید یہ عارضی طور پر عورتوں کو مال میں شریک کیا گیا، یہ ایک تصور قائم ہوا اور اس پر سوالات ہونے لگے۔ تو پھر یہ پوچھا، یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں فی النساء، عورتوں کے متعلق، یتیم عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ان کے نکاح کیسے کریں اور ان کے مہر کیسے دیں، اور دیگر عورتوں کے متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ ہم ان کی میراث کس طرح سے ادا کریں، کیا یہ میراث کا حکم ہمیشہ کے لیے یا منسوخ ہوگا؟ قل، کہہ دیجئے، قل اللہ یفتیکم، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلا علیکم، اور وہ آیات بھی تمہیں فتویٰ دیتی ہیں، وہ آیات بھی تمہیں بتاتی ہیں جو تلاوت کی جا چکی پیچھے، وہی آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے۔
اس لیے میں نے آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ کیا تھا دوبارہ کہ قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلی علیکم، اور جو آیات تمہارے پر تلاوت کی گئی ہیں، وہ احکام جو پڑھ کر شروع میں سنائے گئے ہیں، وہ سارے احکام تمہیں فتویٰ دیتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ اچھا، پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں وما یتلی علیکم، اور پیچھے جو تلاوت کی گئی ہیں جو آیات کتاب میں، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے متعلق، اللاتی لا تؤتون ما کتب لہن، وہ یتیم عورتیں کہ جن کو تم نہیں عطا کرتے ہو، جن کو تم نہیں دیتے ہو ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، یعنی مہر یا میراث تم ان کو نہیں دیتے ہو، سمجھ میں؟ وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو، والمستضعفین، اور اللہ پاک حکم دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے ان کمزور بچوں کے بارے میں بھی، سب کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ان تقوموا لیلیتامی بالقسط، کہ یتیموں کے ساتھ کیا کرو؟ انصاف کرو، چاہے یتیم بچیاں ہوں چاہے یتیم بچے ہیں، معاشرے میں انصاف کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو بھی تم نیکی کماؤ گے اچھی طرح سے یہ ذہن نشین کر لینا، اللہ پاک اس بات کو جانتا ہے۔ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا۔ وإن امرأة، اور اگر کوئی عورت خافت، ڈر محسوس کرتی ہے، من بعلها، اپنے شوہر سے ڈر محسوس کرتی ہے، نشوزا، سرکشی کا، کہ اس کا شوہر جو ہے وہ سرکش ہو گیا ہے، او اعراضاً، یا بے رخی اختیار کیے ہوئے ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، فلا جناح علیہما، کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں یہ صلح قائم کر لیں خاص قسم سے، والصلح خیر، اور صلح زیادہ بہتر ہے، واحضرت الانفس الشح، اور ڈال دی گئی ہے نفسوں کے اندر بخل، نفسوں کے اندر، انسانوں کے جی میں اور انسانوں کے مزاج میں بخل کو ڈال دیا گیا۔ بتاتا ہوں، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرتے ہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ پاک تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یاد ہوگا آپ کو الرجال قوامون علی النساء، ایک آیت آئی تھی جس میں بتایا تھا کہ مرد کو گھر کا حکمران بنایا ہے، اور کیوں حکمران بنایا؟ الرجال قوامون علی النساء، دو وجہ سے۔ نمبر 1 بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، نمبر 1 اللہ پاک نے مرد کو قوت فیصلہ عطا فرمایا، مرد کو اللہ پاک نے عقل میں کمال دیا ہے، مرد کو اللہ پاک نے حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ ان تمام بنیاد پر مرد گھر کا حکمران ہونا چاہیے، عورت حکمران نہ ہو۔ عورت سے رائے ضرور لی جائے لیکن اختیار گھر کے اندر مرد کا ہو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ارشاد فرمایا کہ جب صورتحال یہ ہو، جب تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں اور تمہارے ارباب اقتدار لوگ عدل و انصاف کرنے والے ہوں، اور تمہارے باہمی معاملات آپس میں مشاورت سے طے ہوتے ہوں، جب یہ 3 خوبیاں ہوں کہ مالدار تمہارے سخی ہوں، ارباب اقتدار عدل و انصاف والے ہوں، اور تمہارے باہمی معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہوں، تو اب اس زمین میں تمہارے لیے خیر ہے کہ زمین کے اوپر تم رہو، اب تم جی سکتے ہو۔ لیکن جب تمہارے ارباب اقتدار ظالم بن جائیں، اور جب تمہارے مالدار لوگ بخیل بن جائیں، اور جب تمہارے باہمی معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو پھر اب تمہیں جینے کا حق نہیں ہے۔ جب آپ یہ محاورے میں کہا جاتا ہے، جب آپ کسی کو کہتے ہو تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِكَ، فرمایا کہ زمین کے اندر والا حصہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اوپر سے۔ جب یہ 3 برائیاں آ جائیں تو تمہارے مالدار کیا ہو جائیں؟ بخیل، ارباب اقتدار ظالم، تمہارے معاملات کہاں چلے جائیں؟ عورتوں کے سپرد ہو جائیں۔ اللہ نے مرد کو ایک حیثیت دی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، قطعاً عورتوں کی توہین، تذلیل، تنقیص مراد نہیں ہے، لیکن حقیقت جو بتا رہا ہوں اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا حقیقت۔ ایک مجلس میں نے بات کی، اور ایک جگہ پر منگنی کی تقریب تھی، تو اب وہ بار بار ایک صاحب تھے، میں اہلیہ سے پوچھ کے آتا ہوں، منع نہیں ہے، آپ ضرور اہلیہ سے رائے لیں، لیکن اب تمہیں اختیار، ایک مجمع ہے، اس مجمع میں اختیار کس کا ہونا چاہیے؟ مرد کا ہے۔
کہ اگر یہ سارے معاملات اور مشاورت پہلے سے طے ہوئے ہو نا، گھر میں طے ہو کے بات آئی ہے، تو خیر میں نے وہاں یہ حدیث بیان کی، تو پھر وہ میرے ساتھ کیا ہونا تھا وہ آپ کو پتہ ہے۔ جب میں نے حدیث بیان کی تو وہ آج تک وہاں وہ خواتین جو 2-3 تھی وہ میری مخالف ہیں، انہوں نے ہمیں برا کہا۔ تو بھائی میں نے تمہیں کیسے برا کہا؟ میں تو کتنی قرآن مجید کے اندر جو عورتوں کے حقوق آتے ہیں میں نہیں بات کرتا ہوں۔ تو میری ماں اور بہنوں، حقیقت سمجھو، جو آپ کا منصب ہے آپ اس منصب کو سمجھو، جو مرد کا منصب ہے مرد کے منصب کو اس پر برقرار رہنے دو، ورنہ فساد پیدا ہوگا۔ یہ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس جگہ کی حکمران عورت ہوگی وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کبھی بھی وہ قوم نہیں فلاح پا سکتی جہاں اقتدار عورت کے پاس ہوگا۔ مرد کو اختیار دو، اس کو رائے دو، اس کے بعد فیصلے کا اختیار اس کو دو۔ اگر وہ فیصلہ کر لیتا ہے آپ کی رائے کے خلاف، مزاحمت مت کرو، مت لڑائی کرو، مت جھگڑا کرو۔ رائے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، ایک سربراہ آدمی 4 لوگوں سے 6 لوگوں سے رائے لیتا ہے، اور رائے لینے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا، چاہے اس نے اپنی رائے پر فیصلہ کیا یا آپ کی رائے پر فیصلہ کیا، اگر بعد میں نقصان ہو گیا تو پھر ہم سب اس کو کوستے ہیں۔ مشاورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے رائے لیں، اور اس رائے لینے کے بعد آپ ایک رائے پر جم لیں۔ اب سب کی وہ رائے ہے جس پر فیصلہ ہوا ہے، اب اس آدمی کو اپنی رائے پر مصر نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی میری تو یہ رائے تھی۔ پیچھے کتنی مرتبہ یہ مضمون آیا ہے، منافق کہا کرتے نا ہماری بات سنی جاتی تو یہ لڑائی نہ ہوتی۔ احد میں جو کمزوری آ گئی اور احد میں جو شکست کی صورت آ گئی، 1000 لوگ تھے، 1000 کا مجمع چلا تھا مدینہ منورہ سے، اور 700 رہے اور 300 منافق پیچھے چلے گئے۔ اور جب صحابہ کا نقصان ہوا، آپ علیہ السلام کے دندان شہید ہو گئے اور یہ سخت جانی نقصان ہوا صحابہ کا، وہ منافق کہنے لگے دیکھا ہماری بات نہیں سنے گی، تو منافقوں کا شیوہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ گھر کا سربراہ جہاں کھڑا ہے میں وہاں کھڑی ہوں، میری رائے نہیں مانی گئی کوئی بات نہیں، جہاں وہ کھڑا ہے میں وہاں کھڑی ہوں، جو سوچ اس کی ہے میری سوچ وہاں ہے۔ اگر آپ 100% سمجھتی ہیں کہ ہاں وہ خلاف شرع بات کر رہا ہے، خلاف شرع اس کی سوچ ہے، تو ایک تو ہے کہ شرعی معاملات جو متعین ہیں اس میں تو مشاورت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ چلو ہمیں نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، چلو مشورہ کر لیتے ہیں، اس میں کون سا مشورہ ہے بھائی؟ ہمیں پردہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، چلو مشورہ کر لیتے ہیں بھائی، اس میں کون سا مشورہ ہے؟ مشاورت وہاں ہے کہ جہاں وحی کا کوئی صاف حکم نہیں ہے آپ کے سامنے، گھر کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، ہم یہاں رشتہ دینا چاہتے ہیں، یہاں سے رشتہ لینا چاہتے ہیں، مشاورت ہے کرو۔ ہم گھر کو یوں بنانا چاہتے ہیں، مشاورت ہے کرو۔ ہم یہاں سے شفٹ ہو کر کسی دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں، مشاورت ہے کرو۔ لیکن اختیار مرد کو ہونا چاہیے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی، الرجال قوامون علی النساء، تو کہا کہ مرد کو گھر کا حکمران بنایا 2 وجہوں سے، ایک تو مرد کی عقل میں اور مرد کے حوصلوں میں کمال ہے، اور دوسری وجہ یہ ذکر فرمائی بما انفقوا، اس لیے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، تو لہذا جب کما کے لاتا ہے تو اس کو اتنی حیثیت تو گھر کے اندر دو کہ جب وہ کما کے لاتا ہے تو اس کو اتنی حیثیت دو، اس کو بادشاہ والی حیثیت گھر میں دو، اس کی گھر میں کے اندر عزت کرو نا کہ وہ کما کے لایا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک اس نے دھوپ برداشت کی ہے، مشقت برداشت کی ہے، یہ تو گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے، اسے کیا معلوم کہ باہر کیا مشقت ہے، اور وہ کتنی تکلیف برداشت کر کے آیا، کتنے لوگوں سے لڑ جھگڑ کے آیا ہے، مال کما کے لایا۔ اگر وہ لڑ جھگڑ کے گھر میں آتا ہے، گھر میں بھی وہی لڑائی، دروازے میں داخل ہونے کے بعد اسے عزت نہ دی جائے، اسے ذلیل کیا جائے، اسے بچوں کے سامنے ایسے جملے بولے جائیں، طنزیہ کلمات کہے جائیں اس کو، تو اس مرد کی زندگی تو تنگ ہو گئی۔ یہ گھر اس کے لیے کشادہ جتنا بھی ہے کشادہ تو نہیں ہوا۔ تو یہ اصول اور ضابطے ہیں۔ پھر وہاں بتایا تھا واللاتی تخافون نشوزا فعظوہن، اگر عورت نافرمان ہو جائے، نشوز کی طرف چلی جائے تو 4 راستے سمجھائے تھے۔ فعظوہن، ان کو سمجھایا کرو، سمجھنے سمجھانے سے اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر فرمایا واہجروہن، بستر جدا کر دو، اس سے ہی بات قابو میں نہیں آتی وضربوہن، کچھ مناسب سزا دے دو، اس سے ہی بات قابو نہیں آتی تو پھر ایک آدمی مرد کے خاندان کا، ایک عورت کے خاندان کا بیٹھے، ان کی باتیں سنو، مصالحت کرانے کی کوشش کرو، اگر مصالحت ہو جاتی ہے تو بسم اللہ، اچھی بات، نہ ہوتی ہو تو طلاق دے دو، اس کے لیے اور راستے بہت ہیں، آپ کے لیے اور راستے بہت ہیں۔
اس طرح سے تنگ زندگی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، یعنی اللہ پاک کے یہاں جائز کاموں میں سب سے بدترین کام طلاق کا دینا ہے. لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ طلاق ہے ہی نہیں ہے، دینی ہی نہیں ہے. مطلب طلاق کا تصور تو دیا گیا نا، طلاق کے مستقل احکام دیے گئے. بلا وجہ کوئی طلاق دے گا تو گناہگار ہے. لیکن اگر واقعتاً وجہ ہے کہ بھائی وامی زندگی نہیں بن رہی ہے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، زندگی تلخ ہو گئی ہے، بچوں کی زندگیاں بھی تلخ ہو گئی ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے، بسم اللہ کرو، اب اللہ کا نام لے کے فارغ کر دو، جدا ہو جاؤ. ممکن ہے اس کے لیے کوئی اور صورت پیدا ہو جائے، آپ کے لیے کوئی اور صورت پیدا ہو جائے. اب یہاں یہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر یہ سارے خطرات عورت کو محسوس ہو، پہلے تو یہ تھے کہ مرد کو خطرہ ہے کہ عورت نافرمان ہو رہی ہے، کیا کیا جائے، وہاں وہ 4 راستے بتائے. اب صورت حال یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے حق ادا نہیں کر رہا، مرد خلاصی چاہتی ہے اور عورت جو ہے نا خلاصی چاہتی ہو اپنے مرد سے، تو کیا کرنا چاہیے اس کو. تو یہاں یہ بات ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر عورت خافت ڈر رہی ہو من بعلها، اپنے شوہر سے، نشوزاً سرکشی سے، اسے ڈر ہو کہ یہ سرکشی کر رہا اور یہ میری کسی بھی بات میں نہیں آ رہا اور حق بھی نہیں ادا کر رہا، ازدواجی حق کے علاوہ باقی حق بھی نہیں ادا کر رہا. لیکن بہرحال یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے گھر کو سنوارنے میں، گھر کو بہتر کرنے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور یہاں اس جگہ پر میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں. ایک عورت جو ہے ایک بزرگ کے پاس جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی تعویذ دے دیں کہ میرا شوہر جو ہے نا میرا تابع ہو جائے اور میری بات سن لے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی میں دے دوں گا، تم ایسا کرو شیر کے بال لا کے مجھے دے دو، کوئی عمل مجھے کرنا ہے شیر کے بالوں پر. اب وہ گئی کسی جگہ پر چڑیا گھر میں، جا کے اس نے شیر کو اپنے سے مانوس کیا تو کوئی 25 دن لگ گئے. 25 دن میں وہ شیر کے بال کاٹ کے لے آئی. خوش ہو گئی کہ اب تو میرا کام ہو گیا. جب وہ لے کے آئی تو 25واں دن کہا کتنے سال ہو گئے تمہیں شادی ہوئے؟ کہا 25 سال ہو گئے. اب 25 سال میں ایک انسان کو تم قابو نہیں کر سکی، ایک درندے کو تم نے قابو کر لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت تو ہے بھائی. یہ کمزوری یہاں ہے، قصور یہاں ہے، ادھر کمزوری ہے. اس میں کوئی شک نہیں، مردوں کی طرف سے بھی زیادتیاں ہیں. لیکن بے شمار میرے پاس جو فون آتے ہیں، جب میں تھوڑے سے حال احوال تحقیق کرتا ہوں، جب باتیں پوچھتا ہوں، تو ان باتوں میں کئی جگہ ایسا نظر آتا ہے کہ عورت کا قصور ہے. وہ مرد کو اہمیت نہیں دیتی، مرد کو محبت نہیں دیتی، مرد کو کہ آداب کا خیال، نام لے کے کیوں پکارتی ہو، غلط ہے، گناہ ہے. یہ ہمارے اس معاشرے میں ہے، شوہر کا نام لیا جاتا ہے، کیوں؟ اس سے محبتیں تو نہیں پیدا ہوتی. کہاں حضرت عائشہ نے نام لیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا محبتیں تھیں وہاں پکارنے کی. اللہ کے وہاں کنیت سے پکارے جاتے تھے. ابو القاسم، قاسم کے ابا، فلاں کے ابا، فلاں کے ابا، کنیت تھی. عورت اپنے شوہر کو کنیت سے پکارے، فلاں کے ابو. یہ عزت ہے، یہ مرد کو عزت دے رہی ہے. نام لے کے کیوں پکارتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، شریکہ حیات ہے، لیکن ایک درجہ مرد کا زیادہ ہے. اچھا یہ بھی باندھی نہیں ہے، یہ بھی لونڈی نہیں ہے کہ آدمی اس کو باندھی سمجھے، اس کو لونڈی سمجھے، اس کو خادمہ سمجھے، ایسا بھی نہیں ہے. یہ شریکہ حیات ہے، لیکن ایک درجہ، تھوڑا سا ایک درجہ زیادہ رکھا گیا مرد کا. اس کا خیال رکھے نا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محبتیں ان لوگوں کی سیرت کو پڑھو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پڑھو، کیا خوبصورت زندگی، کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دیتی. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھو، کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے محبت دی، کیسے دل جیتتی تھیں وہ. سمجھے نا. ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم نے ان کی زندگیاں پڑھی ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. ہم اصول دیکھتے ہیں جناب کہاں سے، نیٹ سے، فلاں سے. ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے یہاں کیا طریقہ ہے، مجوسیوں کے یہاں کیا طریقہ ہے، فلاں کے یہاں کیا رواج ہے، فلاں کے یہاں کیا رواج ہے. ہمارے لیے تو پیارے نبی کی زندگی ہے نا. ہمارے لیے تو عائشہ کی سیرت ہے. ہماری ماں بہن کے لیے، ہمارے یہاں کی بیوی کے لیے عائشہ کی سیرت ہے، حفصہ کی سیرت ہے. یہ ازواج مطہرات کی سیرتوں پر آؤ، دیکھو کس طرح سے گھر کی زندگی سکون چین والی نہیں بنتی. کیوں اللہ کے نبی نے اس شخص کو کہا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، میری بیوی سبحان اللہ دروازے پر آ کے استقبال کرتی ہے، عزت سے استقبال کرتی ہے، ہاتھ لے کے چومتی ہے، جوتے اتارتی ہے. آپ نے فرمایا جنتی عورت ہے، اس پر جنت کی بشارت. یہ نماز پر تو نہیں سنائی، یہ تہجد پر تو نہیں سنائی، اس پر شوہر کی خدمت پر.
اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد. جب شوہر گھر میں داخل ہو اس کو وقت دینا، اپنے کاموں سے، کچن میں بھی کھڑی ہے کام کاج کر رہی ہے، آ جائے دروازے پر آ جائے، وقت دے اسے. اسی وقت ایک لمحے کے لیے کاموں کو چھوڑ کر خیر پوچھ لے، خیریت پوچھ لے، خیریت سے آئے، تکلیف نہیں ہوئی، پریشانی نہیں ہوئی. یہ محبت ہے، یہ دل جیتنے والے اعمال ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو کیا بتاؤں، بات کہیں اور چلی جائے گی. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اگر تندور پر روٹی ڈال رہی ہے اور روٹیاں اندر لگی ہوئی ہیں، اسے شوہر بلائے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، ازدواجی حق پورا کرنے کے لیے، وہ روٹی چھوڑے اور جائے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ روٹی جل جائے گی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی. یہ اللہ کے نبی نے یہ سیرت دی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک زوجہ محترمہ گھر میں موجود تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خلوت مانگی اور ان کے پاس دیگر خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے وہ خلوت چھوڑی اور خواتین کی مجلس چھوڑی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی. یہ سیرت ہے. میں بالکل کھل کے بات کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرد باہر نکلے اور اگر اس کی نگاہ غلط اٹھے تو وہ فوری اپنے گھر کے اندر آ کر اپنی ضرورت کو پورا کرے. اب اس سے واضح بات کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے نا. یہ ازدواجی زندگی کے اصول ضابطے بتائے کہ وہ گھر چونکہ اس کے دل میں برا خیال آ رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، پھر وہ سوچے گا وہ اپنی ضرورت آگے گھر میں پورا کرے. جب گھر میں ضرورت پورا کرے، ادھر گھر میں یہ بتایا اگر تم روٹیاں بھی ڈال رہی ہو تو تم پھر ادھر پہنچو، اس کی ضرورت کو پورا کرو آگے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. تو بہرحال اسلامی آداب سے ہم بہت دور چلے گئے، اسلامی زندگی سے، نبی کی سیرت سے ہم بہت دور چلے گئے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور فرمایا کہ اگر عورت ڈر محسوس کر رہی ہے اپنے شوہر سے، نشوزاً کہ یہ سرکش ہے، او اعراضاً یا وہ اعراض کر رہا، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو اب صلح کا کیا طریقہ ہے، کیسے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ دیکھو بہرحال اگر وہ حق ادا نہیں کر رہا تو تم بلا وجہ جلدی نہ کرو، اس سے طلاق کا مطالبہ نہ کرو، اس سے تم خلع کا مطالبہ نہ کرو، کچھ صلح کی پیشکش کر لو. اس لیے کہ تمہیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اگر اس نے میرے حق ادا نہیں کیا اور میں نے طلاق کا مطالبہ کیا اور اس نے جلدی فیصلہ کر لیا طلاق کا، تو میری زندگی پھر کیسے گزرے گی؟ تم اس کو سوچو تھوڑا سا. میرے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا، یہ تھوڑا سا سوچو. اب یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم اپنے کچھ حقوق اسے معاف کر دو. اگر تمہارے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، اس کے ذمے لازم ہے ازدواجی تمہارا حق ادا کرنا، اس کے ذمے ہے. تمہیں کپڑا دینا اس کی ذمہ داری ہے، تمہیں کھانا دینا اس کی ذمہ داری ہے، اور تمہیں گھر مہیا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. چلو ان حقوق میں سے کسی حق کو تم کم کر دو تو شاید وہ راضی ہو جائے. تم ہر منتھ اس سے پیسے مانگتی ہو، مثال کے طور پر 5,000 روپیہ وہ تمہیں دیتا ہے، جیب خرچ دیتا ہے. تم کہو اچھا مجھے یہ نہیں چاہیے، باقی گھر کی جو ضروریات ہیں وہ آپ پوری کرو، یہ مجھے نہیں چاہیے. کھانا تو اس نے دینا ہی دینا ہے، وہ تو ذمہ داری میں آتا ہے، لیکن اضافی اگر آپ کو جیب خرچ دیتا ہے، 5,000 دیتا ہے، 10,000 دیتا ہے، تو آپ یہ روک دو. شاید یہ ایسا ہو تو اس کے نتیجے میں وہ اس نشوز سے اور اعراض سے اور اس بد سلوکی سے شوہر باز آ جائے. ایک طریقہ یہ بتایا. اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ پھر نئی صورت بن رہی ہے تو اب بہتر ہے، کوئی بات نہیں، اب آپ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہو. اب آپ یہ کہہ سکتی ہو کہ مجھے خلا دے دی جائے اور اس خلا میں آپ اپنا مہر معاف کر دو یا آپ اپنا کوئی مال دے کر اس سے خلا حاصل کرو، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ سمجھ رہی ہو کہ نہیں، کوئی صورت نہیں بن سکتی ہے باہمی مصالحات کی، نہ وہ ازدواجی حق ادا کر رہا ہے اور نہ وہ مالی حق ادا کر رہا ہے، نہ وہ ضروریات اس کی پوری کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زد و کوب کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، بدتمیز ہے اور کسی بدکاری میں مبتلا ہے، نشے میں مبتلا ہے، اور اس کے سوا کسی اور کی طرف اس کا رجحان ہے اور کسی حرام کاری میں وہ مبتلا ہے. اب عورت کو اختیار ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں بھائی یہ ساری زندگی یہیں کڑ کڑ کے مرتی رہے. اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے. اس کے خاندان والوں کو چاہیے کہ اسے پوچھیں، اس کی خیر خبر لیں. اب اسے اختیار ہے.
اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال یہ ہمارے ہاں معاشرے میں برائیاں ہیں. یا تو بیچاری پستی رہتی ہے, ماں باپ بھی تسلی کر لے بھائی کر لے, یہاں ہی زندگی گزارنی ہے. ماں باپ بیچارے گزر گئے, زندگی مر گئے, کھپ گئے, بہن بھائیوں میں سے کون پوچھے گا؟ عورت اگر رہنا نہ چاہے بلا وجہ نہیں, اگر وہ جانا ہی چاہتی ہے تو حرج بھی نہیں ہے. اب وہ کہتی ہے میرا مزاج اس کے ساتھ نہیں ملتا, کسی بھی وجہ سے نہیں ملتا. پیچھے آپ کو یاد ہوگا میں نے قصہ سنایا تھا حضرت مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہما کا, کہ مغیث پہلے غلام تھے, ان کو آزاد جب کیا گیا, عائشہ رضی اللہ عنہ, بریرہ جو ہے وہ باندھی تھی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا. تو اب کہا کہ اختیار ہے آپ کو, آپ اسی کے پاس رہنا چاہتی ہو یا دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہو. تو انہوں نے کہا میں نہیں رہنا چاہتی, میرا مزاج نہیں ملتا ان کے ساتھ. اچھا, وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے, بے حد پیار کرتے تھے, تو وہ ان کے غم اور فراق میں روتے تھے. پھر آپ علیہ السلام کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول سفارش فرمائیے. تو آپ نے سفارش فرمائی ہے. انہوں نے کہا, بریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو تو علی الراس والعین, سر آنکھوں پر, اور اگر آپ کا مشورہ ہو تو مجھے یہ قبول نہیں. تو آپ علیہ السلام نے جبر نہیں فرمایا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے نا, زندگی انہوں نے گزارنی. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, اچھی طرح سے سمجھو, طلاق کا ہو جانا بدترین عیب نہیں ہے. طلاق کا ہو جانا عیب نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ ہاں ابغض المباحات, جائز کاموں میں سب سے برا عمل طلاق ہے, یہ الگ چیز ہے, لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے نا. اگر یہ اتنا بدترین ہوتا تو اس کے احکام کیوں بیان کیے جاتے؟ سورۃ البقرہ میں آپ تفصیل سے نہیں پڑھ چکے؟ کتنے تفصیل سے طلاق کے احکام ہیں. تو اگر ضروری تھوڑی ہے کہ جناب غلطی اس کی ہے, ممکن ہے اس کی غلطی ہو اور ممکن ہے نہ ہو کسی کی غلطی, بس مزاج نہیں ملتا. یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی اسلام کی پابند ہے, وہ بھی اسلام کی پابند ہے, مزاج نہیں مل سکتا. کیا وہ قصہ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ نہیں پتا؟ سورۃ الاحزاب میں یہی تو ذکر ہے نا, کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا, لیکن مزاج نہیں ملا, مزاج نہیں بنا. بالآخر جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے زینب کو طلاق دی, اور طلاق کے بعد, عدت گزرنے کے بعد, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح فرمایا تھا. تو یہ تو ہو سکتا ہے بھائی. تو طلاق کا ہو جانا بھی کوئی بدترین عیب نہیں ہے کہ اب طلاق ہو گئی ہے, اب اس کا رشتہ کوئی نہ آئے. کتنا بڑا ظلم ہے بھائی, کتنا بڑا جرم ہے. کیا اب اس بچی کو, اس بیٹی کو اب معاشرے میں جینے کا حق نہیں رہا؟ اب یہ اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے, 25 سالہ اس کی عمر ہے, اب اس کے ماں باپ مر گئے ہیں, بھائی ہیں اس کے, کوئی اس کی دیکھ بھال نگہداشت نہیں کر رہا, اس وقت یہ محتاج نہیں ہے ایک مرد کی طرف. لیکن چونکہ ہمارے ہاں عیب ہو گیا کہ نہیں یہ تو طلاق ہے, اور اس طرح سے جناب طلاق یافتہ سے کون نکاح کرے گا؟ بیوہ ہے, کون نکاح کرے گا؟ تو یہ ہمارے یہاں بدترین عیب ہے. یہ غلط بات ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح جتنے بھی ہوئے, کن سے ہوئے؟ بیواؤں سے ہوئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا بیواؤں سے نکاح ہوئے. خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلی بیوی ہے, سوچو تو صحیح, 2 شوہروں سے بیوہ ہو کے آئی ہوئی ہے, 2 شوہروں سے. کوئی عیب تھا یہ؟ سبحان اللہ, کتنی خوبصورت زندگی ہے وہ. تو بات یہ آ رہی تھی کہ اگر عورت یہ محسوس کر رہی ہے کہ بات جو ہے نا یہ میری نہیں سن رہا اور میرے حق نہیں ادا کر رہا, فلا جناح علیہما, کوئی حرج نہیں ہے, فلا جناح علیہما, ان دونوں پر, ان یصلحا بینہما صلحا, کہ آپس میں ایک صلح قائم کر لیں. والصلح خیر, صلح بہتر ہی ہے, زیادہ بہتر ہے. واحضرت الانفس الشح, اور صلح کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عورت اپنے حق چھوڑ دے کچھ نہ کچھ, یا اپنے مالی حقوق چھوڑ دے, تو اس سے مرد کے دل میں چونکہ مال کی محبت ہے, وہ ممکن ہے مال یہاں دینا گراں سمجھتا ہو تو اپنے حقوق چھوڑ دے. وحضرت الانفس الشح, اور نفسوں کے اندر ڈال دی گئی ہے مال کی محبت, تو ممکن ہے شوہر اس وجہ سے وہ حق تلفی سے باز آ جائے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, لیکن اگر تم احسان کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے رہتے ہو, مردوں کو حکم ہے وَإِن تُحْسِنُوا, کہ اگر تم بیویوں کے ساتھ احسان کرو گے, وَتَتَّقُوا, اور ان کی حق تلفی سے بچتے رہو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو اللہ جان رہا ہے.
اللہ جان رہا ہے تمہارا مزاج نہیں مل رہا تھا، پھر بھی تم نے صبر کیا، گزاری ہے زندگی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اس بات کو بھی سمجھ لو تم نہیں استطاعت رکھتے ہو ان تعدلوا کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، بین النساء دو عورتوں کے بیچ میں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم اس کے چاہتے بھی ہو تب بھی نہیں ہو سکتے. مطلب یہ کہ دو عورتوں کے درمیان میں اگر دو بیویاں ہیں تو ان دو بیویوں کے درمیان میں قلبی اور دلی رجحان کو تم برابر نہیں کر سکتے ہو. ہاں عطا میں، دین میں، اس میں تم برابر رکھو. سمجھے جی؟ عطا اور دین میں دونوں کا حق آپ پورا پورا کرو. پھر بھی اگر قلبی میلان کسی ایک کی طرف ہے تو اس پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. فلا تمیلوا کل المیل، لیکن تم مکمل طور پر مائل نہ ہو جانا ایک کی طرف. فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو تم بیچ میں لٹکا کے چھوڑ دو، نہ اس کو طلاق دے رہا نہ اس کے حق ادا کر رہا. آج ایک کے ساتھ بھی یہ حشر ہوتا ہے نا، کتنے ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ بیچاری آئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اتنے سال سے بیٹھی ہوئی ہے، اتنے ماہ ہو گئے بیٹھی ہوئی ہے، لے کے نہیں جا رہے جی، نہ طلاق دے رہے نہ لے کے جا رہے، نہ طلاق دے رہے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا وہ نمازی بھی ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا، وہ حج پہ بھی جا گئے. کہاں گئے صاحب؟ حج کرنے گئے. اللہ اکبر. یہ گھر کے اندر کی زندگی ہماری تباہ ہے نا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صلح کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. تو حق ادا کرو اور ان حقوق کے اندر حق تلفی نہ کرو. اس وقت تک تمہارا دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم گھریلو زندگی کو بہتر نہ کرو. باہر کی زندگی اچھی کر لی ہے اور وضع قطع بھی سنت کے مطابق ہے، جماعت میں بھی وقت لگا رہا، عالم دین بھی ہو گیا، ساری چیزیں کر رہا ہے، سارے باہر کے تقاضے پورے، گھر کے تقاضے نہیں پورے کر رہا، تو دین ادھورا ہے. یہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، میں رات ہی کو ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو گھر کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہے. آپ علیہ السلام گھر میں جب تشریف لاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام گھر میں آتے، آپ علیہ السلام قصے سناتے، کہانیاں سناتے. سبحان اللہ، نبی قصے سنا رہے گھر میں، سبحان اللہ، کہانی سنا رہے گھر میں. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ کی حدیث ہے. ایک شخص نے پوچھا نجات کی کیا صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو کرو اور اپنے گھر میں رہا کرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. اپنے گھر میں رہا کرو. آج جسم گھر میں ہے لیکن ذہن کہیں اور ہے. ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے، بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ماں سے بات کرنے کی فرصت نہیں، باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں، بچی کو ماں باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں، باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں، ماں بات کر رہی ہے، یہ موبائل میں دیکھ کے جواب دے رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سے اخلاق ہیں؟ باپ اس سے بات کرنا چاہ رہا ہے، یہ لگا ہوا ہے اپنی موبائل میں لگا ہوا ہے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ باپ کا دل نہیں دکھانا ہے؟ یہ بیٹا یہ بیٹی کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ گھر کی زندگی ہماری خراب ہوئی ہے. تو وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ. ہاں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے آپ علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ گھر میں قصے سناتے تھے، واقعات سناتے تھے. مجھے آپ یہ بتاؤ جو قصہ اللہ کے نبی گھر میں سناتے ہیں، کہانی سنا رہے ہیں، ارے بھائی کہانی سنا رہے ہیں، اگر اتنی دیر آپ باہر تبلیغ کرتے تو؟ لیکن امت کو یہ سمجھایا تبلیغ کا وقت تبلیغ ہے، وہ دعوت والا کام عظیم الشان کام ہے، جہاد فی سبیل اللہ عظیم الشان کام ہے. لیکن گھر کا نظم ہے، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے. انہیں گھر میں ٹائم دو، انہیں گھر میں وقت دو. اس سے معاشرہ ہمارا تباہ ہوگا. ٹائم نہیں دیں گے تو تباہی ہے. پھر فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. غم کی بات نہیں ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں جدا ہو ہی جاتے ہیں تو، یعنی عورت نے مطالبہ کر دیا طلاق کا یا عورت نے خلا کا مطالبہ، خلا ہوگی اور جدائی ہو گئی دونوں میں، تو اب اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اب نہ مرد معاشرے میں جینے کے قابل رہے نہ عورت جینے کے قابل رہے. نہ، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ پاک ہر ایک کو غنی کرے گا اپنے فضل سے. مرد کو بھی غنی کرے گا، عورت کو بھی غنی کرے گا. اللہ پاک اس مرد کے لیے دوسرے رشتے کا بندوبست کرے گا، اس عورت کے لیے بھی دوسرے رشتے کا بندوبست فرمائے گا. وکان اللہ، اس لیے کہ تمہارے جدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ نیک نیتی ہے. جدا ہونے کا مقصد جب انتقام نہ ہو نا، بھئی میں اس لیے طلاق دے رہا ہوں انتقام لینا ہے اس سے.
وہ کہے میں خلا اس لیے لے رہی ہوں مجھے انتقام لینا ہے اس سے، یہ مرے، یہ دفع ہو جائے، یہ یوں کر لے، نا نا نا، یہ نہیں ہے نا۔ جو ملنا تھا آپس میں ملاپ تھا اور آپس میں زندگی ایک ساتھ رہنی تھی، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ آج ہم نہیں رہ سکتے ایک ساتھ، چلو بھائی اللہ کی رضا کے لیے ہم جدا ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ، کبھی پورے ملک میں پوری دنیا میں تلاش کرو ایسی کوئی طلاق واقعی، اللہ کی رضا کے لیے ہم جدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہ کر اللہ پاک کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے دل میں یہی خیالات آ رہے ہوتے، تو پڑھتی ہے تیرے دل میں بھی یہ خیال، چلو اللہ کی رضا کے لیے ہم جدا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جدا ہونا وَإِن يَتَفَرَّقَا، جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے بھی غنی کرے گا، اسے بھی غنی کرے گا۔ اور پھر برائیاں کرنا جائز نہیں ہے، پورے خاندان میں اس بیچاری کا ڈنڈورا پیٹو کہ جناب یہ ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس کا ڈنڈورا پیٹو کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا، یہ غلط ہے۔ بالکل عیب کو، ایک برائی کو، بس میرا مزاج نہیں، پوچھے کیوں طلاق دی، میرا مزاج نہیں مل رہا تھا بھائی، برا آدمی ہے نہیں برا، پھر بھائی ضروری تھوڑی ہے، ایک چیز ہے میں بازار سے یہ چیز لیتا ہوں، ایک چیز، ایک آدمی کو یہ شے پسند ہے مجھے نہیں پسند ہے، یہ چیز بری ہے، نہیں بھائی بری نہیں ہے، مجھے نہیں پسند ہے نا، مجھے نہ پسند ہونا اس بات کی دلیل تھوڑی کہ یہ بری ہے۔ یہ سبزی میں نہیں کھاتا ہوں مجھے نہیں پسند ہے، یہ شے میں نہیں کھاتا ہوں، یہ شے دوسرا آدمی کھاتا ہے اسے پسند ہے مجھے نہیں پسند ہے۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کے ولی بزرگ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، یہ واقعہ شاید میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، اور طلاق دی تو پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے پوچھا کیوں طلاق دی، کہا میں کیوں بتاؤں، وہ عدت میں ہے نا، میری بیوی ہے تو میں بیوی کے عیب لوگوں کو بتاؤں، تو انتظار کرنے لگے لوگ، اچھا بھائی عدت پوری ہو گئی، اب تو بتا دو، کہ اب تو وہ میری بیوی نہیں رہی، غیر ہو گئی، میں غیر کے تذکرے کیوں کروں، کیا ضرورت ہے مجھے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں آپس میں جدا ہوتے ہیں تو غم کی بات نہیں ہے، اللہ پاک ہر ایک کو غنی کرے گا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اور اللہ پاک وسعتوں والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو اہل کتاب تھے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دے رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں، جہاں یہ زندگی کے مسائل اور احکام آتے ہیں وہاں تقویٰ کی بات ضرور آتی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو تب، اور اللہ کا ڈر کسی ماحول سے پیدا ہوگا۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا ڈر اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ، اگر تم ناشکری کرو گے، عورتوں کو بھی حکم ہے، اگر تم ناشکری کرتی ہو، مردوں کو بھی حکم ہے، تم اس نعمت کی ناقدری کرتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں اس دیواجی تعلق دیا ہے، اگر ناقدری کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، کفر کرتے ہو، فَإِنَّ، تو سن لو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ پاک غنی ہے، بے پرواہ، اس کو تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ حمیداً، اور اس کی تعریفیں ہیں اور تمہاری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی کرو، اللہ پاک کی بڑی تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کا جو کچھ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پاک تمہارے درمیان میں کام بنانے والا کافی ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر اللہ پاک چاہے، يُذْهِبْكُمْ، تمہیں مار دے، موت دے دے، اور ویاتی بھی آخرین، اور تمہارے جگہ اللہ دوسروں کو لے کر آئے، پھر وہ نیک کام کرنے والے ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ پاک اس بات کی قدرت رکھتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور سنو جو آدمی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا، تو اللہ کے پاس ہے دنیا کا ثواب بھی اور آخرت کا ثواب، یعنی جو دنیا میں فائدے چاہتا ہے اور آخرت کے فائدے چاہتا ہے تو دونوں اللہ کے پاس ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا۔